حسان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جب نبی کے کانوں نے اپنی تعریف سنی تو یہ سنت نبی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لہٰذا ہمارے کانوں کو بھی اللہ یہ عزت عطا فرمائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نعت شریف کو سن کر سنت نبی بھی ادا کر لیں اور سنت صحابہ بھی ادا کر لیں اور سنت اولیاء بھی ادا کر لیں۔ سارے اولیاء اللہ نے نعت شریف سنی۔ یہ خشک ملائیت جو نعت شریف کو اس کو بہتر اور محبت سے نہ سنتا ہو، اس کا نام خشک ملائیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خشکی سے بچائے۔ ایسی خشکی پسندیدہ اللہ کو نہیں ہے۔ یہ پیٹو اور پارٹی بازی والی چکر سے یہ سب باتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ آگے پارٹی ہے پیچھے بالٹی ہے، ورنہ ہم سب ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو عین ایمان سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کا عشق نہیں تو ہمارا ایمان بھی نہیں۔ شرط توحید کامل یہی ہے، آپ کا عشق، آپ کا عشق ہو، آپ کا قلب۔ شرط توحید کامل یہی ہے، عشق ہو آپ کا قلب و جاں میں، کیا اثر ہوگا آہو فغاں میں، گر نہ صلی اللہ ہو زباں پر کیا اثر ہوگا آہو فغاں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا تھا، اے لوگوں دعاؤں میں درود شریف پڑھ لو، ورنہ تمہاری درخواست آسمان کے اوپر بغیر درود شریف کے ٹکٹ کے نہیں جائے گی آگے۔ آگے پیچھے دعا سے جو درود شریف ملائے گا اس کی دعا بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ پڑھیے وہ جی اٹھے اگر بسم اللہ والا۔ یہ بھی سنت ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت کا درد مل جائے۔ یہ تمام سنتوں کا پٹرول ہے۔ اگر اللہ کی محبت کا درد مل جائے تو بولو، بولان میل بن جاؤ گے یا نہیں؟ بولو۔ کوئی پریشانی آ جائے تو اس میں اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے یا نہیں؟ غم میں اللہ یاد آتا ہے یا نہیں؟ تو جو غم ہمیں اللہ تک پہنچا دے وہ اس خوشی سے افضل ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ جو غم ہمیں اللہ تک پہنچا دے وہ اس خوشی سے افضل ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ اسی طرح جو حرام خوشیاں ہمیں اللہ سے دور کر دیں وہ ہمیں اللہ کے راستے کا گناہ چھوڑنے کا غم مبارک ہے اولیاء اللہ کے دوستوں کے لیے۔ گناہ چھوڑنے کا غم اللہ کے دوستوں کے لیے مبارک ہو، اور گناہوں کی حرام لذت یہ نافرمانوں کی غذا مناحیس کی غذا ہے۔ مناحیس کس کی؟ جان لو، مان لو، ٹھان لو کہ جان دے دیں گے مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام۔ کیا ہو جائے گا نہ دیکھو گے، موت آ جائے گی، ارے جی اٹھو گے تم۔ اگر نہ دیکھو گے حسینوں کو تو جی اٹھو گے، تمہاری روح پر حیات پر بے شمار حیات برس جائے گی اور خالق حیات خوش ہو جائے گا آپ سے۔ اگر دیکھ لیا تو لعنتی زندگی مل جائے گی، شیطان بھی ہنسے گا اور تم بھی تڑپتے رہو گے ایسی مرتے لعنت برستے، زندگی کی سکون سے محروم، بلڈ پریشر روحانی آئی، سمجھا؟ اس لیے نہ دیکھو کسی کی آئی بائی۔ چلو بھائی لگا دیا قافیہ۔ جس کی ہر سانس غیر شریفانہ اعمال سے نجات و تحفظ پا جائے اور کوئی گناہ شرافت نہیں ہے۔ بتائیے کوئی گناہ شرافت ہے؟ ارے شر ہے، عین آفت ہے، شر آفت۔ بس سمجھو، جو اشعار عمدہ پڑھے جائیں چاہے اس میں کتنی عمدہ آواز ہو مگر طبلہ اور ڈھولک نہ ہو تو وہ جائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی محبت کا عین ایمان ہے۔ اب سنو، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ضیاء عالم محمد را خبر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ضیاء عالم
محمد راقبر کن. ترجمہ کر لیں. آ گیا ترجمہ سمجھ آ گیا. اے نسیم اے ہوا مدینہ شریف میں جا اور روزہ مبارک کی گاڑی پر میرے حالات کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کر دے. تو سرکار پھر سے پڑھے. جب میں ترجمہ کروں تو پھر پڑھو. نسیمہ جانب بتہا گزر کن ضیاء عالم محمد راقبر کن. نسیمہ جانب بتہا گزر کن ضیاء عالم محمد راقبر کن. توئی سرکار عالم یا محمد توئی سرکار عالم یا محمد بروئے لطف شوئے من نظر کن. بروئے لطف شوئے من نظر کن. نسیمہ جانب بتہا گزر کن ضیاء عالم محمد راقبر کن. ببر ای جان مشتاقم در جا ببر ای جان مشتاقم در جا فدائے روزے خیر البشر فدائے ببر ای جان مشتاقم در جا ببر ای جان مشتاقم در جا فدائے روزے خیر البشر کن. فدائے روزے خیر البشر کن. نسیمہ جانب بتہا گزر کن ضیاء عالم محمد راقبر کن. مشرف گرچه شد جامی ز لطفش مشرف گرچه شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے خدایا ای کرم بارے دیگر کن. اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم سے جو روزہ مبارک مدینہ پاک کی سرزمین پر روزہ مبارک پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نصیب ہوئی تو اے خدا اس کرم کو دوبارہ پھر عطا فرمائیے تاکہ حاضری مدینہ شریف کی بار بار نصیب ہو. پھر مشرف گرچه شد جاوید لطفش مشرف گرچه شد جاوید لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن. خدایا ای کرم بارے دیگر کن. نسیمہ جانب بتہا گزر کن ضیاء عالم ببر ای جان مشتاقم در جا
در آجا فدائے روزائے فدائے روزائے خیر البشر حواری بن مدینے تو کہیں بسر ور کے مجھا سلام سہی حواری بن مدینے سنایا تھا جی نواز شریف وہی تو لکھ شکر تھوڑا سا میرے حضر سے پہلے اور حضر سے شکرانے سدا پیرایا لکھ شکرانے سدا پیرایا من دی مایا دا دل دی مایا دا میرایا لکھ شکرانے سدا پیرایا لکھ شکرانے سدا پیرایا من دی مایا دا دل دی مایا دا میرایا لکھ شکرانے سدا پیرایا سینہ اسادا سدھارن خاطر میرا اسادا وہ تارن خاطر سینہ اسادا سدھارن خاطر میرا اسادا وہ تارن خاطر مٹھڑا بلا وچ سیرایا مٹھڑا بلا وچ سیرایا لکھ شکرانے سدا پیرایا دو لکھ شکرانے سدا پیرایا من دی مایا دا دل دی مایا دا میرایا لکھ شکرانے سدا پیرایا کھلیا عجیب نصیب ساندا کھلیا عجیب نصیب ساندا قادر بھیجیا وہ قریب ساندا کھلیا عجیب نصیب ساندا قادر بھیجیا وہ قریب ساندا کیا خوب کھجائی کھیرایا کیا خوب کھجائی کھیرایا لکھ شکرانے سدا پیرایا او لکھ شکرانے سدا پیرایا من دی مایا دا دل دی مایا دا میرایا لکھ شکرانے سدا پیرایا پریم دا سا پیارا پیسوں پریم دا سا پیارا پیسوں ایک دم مرسوں سدا پہ جیسوں پریم دا سا پیارا پیسوں ایک دم مرسوں سدا پہ جیسوں انجا نسخہ چاہو ایک سیر آیا انجا نسخہ چاہو ایک سیر آیا لکھ شکرانے سدا پیرایا او لکھ شکرانے سدا پیرایا من دی مایا دا دل دی مایا دا میرایا لکھ شکرانے سدا پیرایا فیض فضل دا گھنن خاطر فیض فضل دا گھنن خاطر رحمت رب دی وہ پنن خاطر رحمت رب دی فیض فضل دا گھنن خاطر رحمت رب دی وہ پنن خاطر اے نورن بن کے فقیر آیا اے نورن بن کے فقیر آیا لکھ شکرانے سدا پیرایا او لکھ شکرانے سدا پیرایا علم دا سا پیارا پیسوں علم دا سا پیارا پیسوں ایک دم مرسوں سدا پہ جیسوں علم دا سا پیارا پیسوں ایک دم مرسوں سدا پہ جیسوں انجا نسخہ چاہو ایک سیر آیا انجا نسخہ چاہو ایک سیر آیا لکھ شکرانے سدا ماشاءاللہ فارسی میں اشعار پڑھے تھے. یہ بہت بڑے عالم جن کی کتاب سرا جامی کوئی مولوی نہیں ہوگا
ہوگا جو اس طرح جامی کو بغیر پڑھے بھی عالم ہو جائے گا. دنیا کے جتنے دارالعلوم ہیں سب میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے جن کا نام ملا جامی ہے. ملا جامی. اور یہ جب مرید ہونے گئے حضرت مولانا شاہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو وہ بڑے مالدار بھی تھے. ان کے گھوڑے اور باغ اور بہت شاندار سب کھیتی باڑی دیکھ کر ان کے دل میں وسوسہ آیا کہ یہ اتنے مالدار ہیں رئیس ہیں تو یہ کیسے فقیر ہوں گے. واپس آ گئے. رات کو خواب میں دیکھا اپنے پیر کو حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو گھوڑے پر آئے اور ان کو کچھ لوگ یہاں سے پکڑے ہوئے قرضہ مانگ رہے تھے. تو گھوڑے پر آئے اور فرمایا کیوں فقیر کو تنگ کرتے ہو. کہا صاحب میرا قرضہ لیا دیتے نہیں. کہا لو میں ادا کرتا ہوں اس فقیر کا قرضہ. اب جب آنکھ کھلی تو شرمندہ ہوئے. گئے کہا حضرت مرید کر لیجئے. کہا نہیں مرید کروں گا. تم نے رات میں واپس کل گئے تھے تو تم نے ایک مصرع پڑھا تھا بدگمانی کر کے کہ نہ مرد آنس کی دنیا دوست دارت وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنی دنیا ہو. تو فرمایا کہ وہ سناؤ. تم کہا مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا اب کیونکہ اب خواب سے میری عقیدت بڑھ گئی. کہا نہیں جب تک نہیں کہو گے ہم تم کو مرید نہیں کریں گے. تب انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کہا تھا نہ مرد آنس کی دنیا دوست دارت وہ مرد اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنی دنیا ہو. تو فرمایا اچھا اب تمہارا بدگمانی دور ہو گئی تو میرا ایک مصرع لگا لو. اگر دارت برائے دوست دارت. اگر دنیا رکھتا ہے اللہ کے لیے رکھتا ہے. اندھار کے اسپتال میں پیسہ بھیجتا ہے. اشرف المدارس اور تمام دنیا کے جتنے اللہ کے نام پر دین کے پھیلانے پر جس دین پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت بہا تھا اس پر اہل دولت کے دولت بہتے ہیں اگر ایمان ہے دل میں. تو یہی کام ملے گا مرنے کے بعد. جب بلڈنگ اور بنگلہ اور کار اور کاروبار چھوڑ کے جاؤ گے تو جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوا ہے یہی وہاں ملے گا. اور اللہ کے راستے میں یہ ضرورت نہیں کہ 10 لاکھ دو. 5 روپیہ بھی دے سکتے ہو. قندھار کا جو اسپتال کا لگا ہوا ہے زخمیوں کے پاس اسپتال وہاں نہیں ہے. جگہ نہیں ہے. اسپتال نہیں ہے. وہاں طالبان کا زخمی کراچی آتا ہے راستے میں دم توڑ دیتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے. اس لیے وہاں ہم ادارہ والے ہیں مدرسے والے اپنی مدرسے کی فکر کرتے ہیں. لیکن مولانا مظہر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ان کے دل میں یہ درد عظیم آیا. خود گئے قندھار کے زخمیوں کو دیکھا طالبان کے اور وہاں اسپتال نہ ہونے سے ان کا دکھی دل اور درد بھرا دل آج یہ ہو رہا کہ اپنے مدرسے کا نام بھول گئے اور آج رات دن اسپتال کی فکر کر رہے ہیں. تو جو شخص 5 روپیہ بھی دے گا وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبولیت کی امید ہے. یہ مت سوچو کہ 1 لاکھ 2 لاکھ دیں. ایک بڑھیا گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے. مصر کے بازار والوں نے پوچھا کیا رقم لائی ہے. اس نے کہا 12 آنا لائی ہوں. آج وہ تو 12 لاکھ میں ملیں گے. یہ کہ یہ 12 آنے میں کیوں ملیں گے. کیوں آئی تو نے تکلیف کیوں اٹھائی. اس نے کہا ہم کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام مہنگے ہیں 12 آنے میں نہیں ملیں گے. لیکن رجسٹر میں ان کے خریداروں کے رجسٹر میں میرا نام تو انٹر ہو جائے گا. یہ ہے عقل. جو اللہ والے ہیں وہ تھوڑا سا بھی اپنا لگا دیتے ہیں جو اللہ توفیق دے. سمجھ لیا بس. لیکن اسپتال کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو اسپتال ہے مقامی اس کو نہ بھول جانا. بعض لڑکوں سے میں نے کہا دیکھو ابھی تو خوب آ رہے ہو شادی ہونے کے بعد. شادی کے بعد یارو مجھ کو نہ بھول جانا. بیوی کو دیکھ کر کے شادی کے بعد یارو اختر کے پاس آنا. بیوی کو دیکھ کر کے مجھ کو نہ بھول جانا. میں نے ابھی سے پیش بندی کر دی کہ بندی دیکھ کر پیش بندی کر دیں. ایسا نہ ہو کہ بندہ کو بھول جائیں بندی دیکھ کر. رمونی صاحب تو ایک شعر وہ ملا جامی کا حضرت مولانا بہت بڑے عالم ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری شعر پھر سنا دو. اس میں یہ ہے کہ اللہ آپ کی رحمت سے تو حاضری ہوئی مدینہ شریف کی مگر یہ کرم بار بار فرمائیے. وہ پھر پڑھ دو. اب خالی پڑھنا نہ کرنا. دونوں طرح سے پڑھو. سادہ بھی ہو رنگین بھی ہو. اس کی قبائے سادہ سنو رنگین ہو گئی تھی. وہ رنگ پھوٹ نکلا اس جسم نازنی سے. تم سادہ بھی پڑھو
تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت کا رنگ اس میں جھلک جائے گا. مشرف کر کے شد جامی لطفش، یعنی ملا جامی کو حاضری جو نصیب ہوئی روزے مبارک پر، مشرف ہوں آج ان کی قرب سے. پھر اللہ مشرف کر کے شد جامی لطفش، خدایا کرم بارے دیگر کن، خدایا کرم بارے دیگر کن، مشرف گر کے شد جامی لطفش، اللہم آمین. خدایا کرم بارے دیگر کن، نسیمہ جانب بتا گزر کن، ضیاء عالم محمد صلی اللہ علیہ نبی الکریم. بس بھائی مجلس ختم، مجلس ختم. دیکھو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہم کو چاہیے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی چاہیے. شاعر مشرق نے ایک شعر پڑھا تھا، اقبال جن کا نام ہے شاعر مشرق، کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو میرے شیخ صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ شعر صحیح نہیں ہے، خدا بھی چاہیے ہم کو. تو فرمایا اس میں واو لگا دو، صدیق کے لیے خدا وہ رسول بس. اللہ بھی ملے رسول بھی ملے. یہ کیا ہے رسول ملے اللہ نہ ملے؟ دیکھا آپ نے اللہ والوں کی شان، ہمارے بزرگوں کی یہ شان ہے کہ اللہ پر بھی فدا ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فدا ہو جاؤ. اللہ سے رسول مانگو، رسول اللہ سے اللہ مانگو، اللہ سے رسول مانگو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی درخواست. جب وہاں حاضری ہو، جب روزے مبارک پر حاضری ہو تو یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود سنتے ہیں، اور جب ہم یہاں درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے لے کر جاتے ہیں اور وہاں پیش کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے مانگنے کا کیا طریقہ ہے کہ سنت پر چلو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو. یہ محبت و عشق نہیں ہے کہ داڑھی مڈائے، پیجامہ ٹخنے کو چھپائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرمان کے خلاف کرے. آپ نے فرمایا گانا بجانا ختم کرو، اور یہاں ریڈیو سے گانا بجانا، لڑکیوں کی گانے سن رہے ہیں اور داڑھی مڈا رہے ہیں، پیجامہ ٹکنے سے چھپا رہے ہیں، نماز روزے کی فکر نہیں، ہر قدم سنت کے خلاف. اور کیا ہے؟ عاشق رسول ہیں. اس کا نام عشق ہے؟ عشق تو یہ ہے کہ جان ان پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. ایک سنت کو بھی مت چھوڑو، پوری زندگی سنت پر ڈھال دو. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور یہی سنت دو قسم کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی جب اوپر چڑھو تو اللہ اکبر پڑھو، نیچے اترو سبحان اللہ پڑھو، جوتا داہنے پیر میں ڈالو اتارو تو بائیں، کپڑا پہنو تو داہنی آستین میں اتارو تو بائیں. سنت ہے. نماز بھی سنت ہے، روزہ بھی سب سنت ہی ہے. گو فرض ہے، واجب ہے، سنت کی بہت قسمیں ہیں. لیکن گناہ سے بچنا بھی تو سنت ہے. قیدیوں کو دیکھنا بھی حرام کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا کہ اے امت والو نظر کی حفاظت کرو، کسی کی بہو بیٹی کو مت دیکھو، یہ آنکھوں کا زنا ہے. اس رسول کے عاشقوں کہاں نظر، جب چلتے ہو سڑکوں پر تو سوچو کہ نظر بچاتے ہو کہ نہیں. تو اے دکانداروں جب تمہارے یہاں کوئی لڑکی خریدنے آتی ہے تو اپنی نظر بچاتے ہو یا نہیں؟ اے حج عمرہ کرنے والوں جب جہاز پر تم پر یہ ہوسٹس اپنی نازک اداؤں سے کہتی ہے حاجی صاحب کیا چاہیے، تو نظر بچا کر بات کرتے ہو یا نظر ملا کر بات کرتے ہو؟ یہاں سنت، یہاں عشق رسول دکھاؤ، یہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جان دے دو، تب میں سمجھوں کہ ہاں یہ محبت ہے. نعرہ لگاؤ یا ابا یا ابا، اور اس کے بعد ابا کے کوئی حکم نہ مانو، یہ کوئی محبت ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت پر چلتا ہے اس کا عجم بھی مدینے میں ہے، وہ کراچی میں رہ کر مدینے شریف میں، اور جو سنت کے خلاف چلتا ہے وہ مدینے شریف میں رہ کر سوئٹزرلینڈ میں ہے. آپ بتاؤ وہاں بھی تو کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ابو جہل جو کعبے شریف میں پیدا ہوا تھا، اس کی ماں طواف کر رہی تھی، ابو جہل کعبے میں پیدا ہوا، لیکن کیا ملا اس کو؟ نافرمانی سے.
کہ آپ نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے. جب جنگ بدر میں قتل ہوا ابو جہل تو اس کا سر لایا گیا. آپ نے فرمایا فرعون حاضر امہ، یہ امت کا فرعون ہے. تو دوستو فرما برداری کرو، جہاں بھی رہو وہیں سے اللہ ہے، وہیں کعبہ ہے تمہارا. اگر ہم پاکستان میں رہ کر اللہ کے ہر حکم کو مان لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل لیں تو ہمارا کعبہ ہی نہیں یہاں ہے، ہمارا کعبے والا بھی ہے ہمارے ساتھ. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں تو روضہ رسول اللہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، ہمارا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم. عمل کر کے دیکھو انشاءاللہ. لیکن جس کو توفیق ہو وہ ضرور روضہ مبارک کعبہ شریف جائے، اللہ کا گھر دیکھے، روضہ مبارک پر حاضر ہو. بلکہ اگر شاہ فہد اعلان کر دے کہ جن کا دل چاہے وہ مدینہ شریف کی بستی میں وہ حق کے دامن میں کہیں جہاں جگہ مل جائے رہ سکتے ہیں. تو پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے اڑتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. لیکن تمنا تو رکھو. میرے شیخ نے فرمایا تھا بہت سے لوگ سنت پر عمل اور تمنائے روضہ مبارک اور تمنائے مدینہ کی برکت سے مرے عدم میں ان کا جنازہ اللہ نے مدینہ پاک بھیج دیا جنت البقیع میں، اور بعض لوگ جنت البقیع میں دفن ہوئے سنت کے خلاف کی وجہ سے فرانس اور اسپین میں بھیج دیے گئے. حج کے زمانے میں واقع آ چکا ہے. ایک عالم جو مدینہ شریف میں مرے تھے اور مدینہ جنت البقیع میں قبر تھی، ان کی قبر سے ان کا جنازہ غائب ہو گیا اور وہاں دیکھا کہ ایک لڑکی اسپین کی لیٹی ہوئی ہے. لوگوں نے پوچھا، اسپین کا حاجی بھی آیا تھا، اس نے کہا یہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور میں نے اس کو قرآن شریف پڑھایا تھا. پھر اس کے عالم کی بیوی کے پاس لوگ گئے کہ اس کا جنازہ مدینہ پاک سے کیوں گیٹ آؤٹ نکال دیا گیا. تو بیوی نے کہا کہ یہ عالم تو تھا مگر یہ ظالم، اس کے اندر ایک بری عادت تھی کہ صحبت کے بعد جب نہاتا تھا تو کہتا تھا کہ عیسائیوں کا مذہب بہت اچھا ہے کہ ان کے ہاں صحبت کے بعد غسل واجب نہیں. اسی خبیث قول سے کہ اپنے نبی کی سنت کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس قول کی وجہ سے وہ اسپین بھیج دیا گیا، عیسائیوں کے پاس بھیج دیا. ایک ہندوستانی حاجی نے کہا تھا کہ مدینہ پاک کا دہی خریدا اور اس نے کھا کے کہا ہاں یہ مدینے کا دہی اچھا نہیں، اس سے اچھا ہمارے ہندوستان کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ڈانٹ لگائی، تھوڑا مدینہ خالی کر دو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم یہاں رہ سکو، ہمارے شہر کی چیزوں کی توہین کرتے ہو. لہذا اگر وہاں کوئی چیز پسند نہ آئے زبان خاموش رکھو، نہ کھاؤ مگر زبان کو خاموش رکھو. مجھے صحیح روایت سے خبر ملی ہے کہ ایک صاحب گئے اور کالی جو غریب عورتیں کالا برقع پہنے کالی وہ انڈا بیچتی ہیں اپنے گاؤں سے، یہ دور دور سے آتی ہیں، وہ انہوں نے روزانہ خریدتے تھے. ایک دن ایک انڈا خراب نکل گیا، انہوں نے خریدنا چھوڑ دیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی کہ ان کے انڈے خرید لیا کرو، یہ ہمارے شہر کے ہیں اور دور سے آتی ہیں غریب عورتیں ہیں. پھر تو انہوں نے سارا انڈا روزانہ خرید کر کے تقسیم کرنا شروع کر دیا. اس لیے اللہ والوں سے پہلے ادب اور محبت اور تقویٰ سیکھو، پھر جا کر کے وہاں مزہ آئے گا. مگر فرض فوراً کر لو، لیکن نفل کے لیے زیادہ تر اللہ والوں سے محبت سیکھ کے پھر جاؤ تقویٰ سیکھ کر. ورنہ طواف میں بیٹھا ہوا ہے اور طواف کرنے والی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے. آپ بتاؤ جو کعبے میں زنا کر رہا آنکھوں سے اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے تقویٰ فرض ہے یا نہیں؟ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جاؤ حج کرنے، مگر جس کے گھر جا رہے ہو اس گھر والے سے جان پہچان ہے؟ اس نے کہا ہاں. رونے لگے. 1 سال رہ گئے، اس خانے کعبہ اور کعبے والے سے محبت کرا دی. پھر جو حج کرنے گئے تو کچھ اور ہی کعبہ نظر آیا. اس لیے دوستو اللہ والوں کی صحبت کو معمولی مت سمجھو، کعبے کی روح بھی ملے گی انہی سے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی پٹرول بھی اللہ والوں ہی سے ملتی ہے. ورنہ دیکھ لو کتنے حاجی جاتے ہیں مگر جاتے ہی میں آ کر سارا حج اور عمرہ اور روضہ مبارک کے صلاۃ و سلام کا نور داڑھی منڈا کر وہیں سے چلے آتے ہیں، سب وہیں رکھ کر، اور یہاں آتے ہیں وہی بد نظری، وہی خبیث حرکات، ایک بھی کم نہیں کرتے، بلکہ وہاں سے آ کے بعض لوگ زیادہ کر دیتے ہیں گناہ، جس کی وجہ سے ایسے حاجی کو پاجی کہا جاتا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ تقویٰ سیکھو، تقویٰ فرض عین ہے. انشاءاللہ آپ کو کعبے والا ہی مل جائے گا. ایک بزرگ نے فرمایا اے قوم بحج رفتہ کجائے، اے قوم جو حج نفلی کو جا رہی ہے، نفلی کا لفظ یاد رکھنا، فرض تو ہر حالت میں فرض ہے. اے قوم بحج رفتہ کجائے، اے قوم جو حج کو جا رہی ہے نفلی، کہاں جاتے ہو معشوق ہمیں جاس، تمہارا اللہ معشوق ہمارے پاس ہے. بے آئے ادھر آؤ اللہ کو مجھ سے حاصل کرو.
پھر جاؤ حج کرنے تو کچھ اور ہی پاؤ گے انشاءاللہ. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھنے میں فطرے کی یا زکات سے متعلق بہشت زیور میں دیکھ لینا کہ سب لوگ اللہ والے بنو تو دونوں جہان کا مزہ دل میں پاؤ گے. تو چاہے دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. اور اگر اللہ کو بھلا دیا تو ہم مالدار بن گئے. اللہ کو بھلا کر مالدار بننا برا نہیں ہے بشرطے کہ اللہ والے بھی رہو. اور اگر اللہ کو چھوڑ دیا اور غفلت کی زندگی سے حلال و حرام کی فکر نہ کی تو یاد رکھو منہ میں ہوگا کیا؟ بریانی اور کباب. اور دل پر کیا ہوگا؟ عذاب. بس یہی سنانے آیا ہوں کہ منہ میں ہوگا بریانی اور کباب اور دل پر ہوگا اللہ کا عذاب. چین نہ پائے گا کوئی اللہ کو چھوڑ کر. ساری دنیا بے چین ہے. جا کے قریب سے جا کر دیکھو کسی کی مرسٹی اور کاروبار اور نوٹوں کی گڈیاں مت دیکھو. ان سے تنہائی میں پوچھو کہ تمہارے دل میں چین ہے یا نہیں. سارا عالم بے چین ہے سوائے اللہ والوں کے اور اللہ والوں کے دوستوں کے اور اللہ والوں کے غلاموں کے. بس یہ سنانے آیا کہ میرے دل میں یہ جملہ آیا. یہ سنانے آیا کہ میرے دل میں جملہ آیا کہ منہ میں بریانی اور کباب اور دل پر ہوگا عذاب. اگرچہ تاریخ ہو عالم شباب اور مسجد میں ہو تنگ و رباب لیکن اگر نہ ملا ہو خالق شباب اور خالق کباب تو عذاب ہی عذاب ہے. بس